والدین نگلیکٹ نہیں کرتے. انس صاحب آپ کی بات, ہم ایک آئیڈیل سا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پر ہائپوتھیٹیکلی ہم سوچتے ہیں کہ وہ والدین ہیں جو کسی بھی قسم کی نیڈ کو, وانٹ کو بچے کی نگلیکٹ نہیں کرتے. پھر بھی جن لوگوں کے ساتھ ارد گرد میں ان کا تعلق ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو ایک چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اور ایکچولی میں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو والدین جب اس کو منع کریں گے تو اس کو تو نہیں پتا کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا, مصیبت لگتا ہے, جو کہ میرے خیال میں ہر کسی کو لگتا ہوگا, اور اگر کوئی پڑھتا ہے, بچہ کہتا ہے میں نہیں پڑھنا, اور والدین پھر نہ پڑھائیں اس کو. آئی ایم آسکنگ, پڑھائیں, ضروری ہے نا, لیکن جس بھی انداز سے وہ پڑھائیں گے, کام وہ کر رہے ہیں جو بچہ نہیں چاہتا, چاہے اس میں اسی کی بہتری ہے. بات سمجھا پائی آپ کو؟ سو والدین اپنی طرف سے اپنا بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ افیکٹ تو ڈیفینیٹلی آپ کے اور میری نیچر کے اگینسٹ ہوتا ہی رہے گا. یعنی ان آر سراؤنڈنگس ہر کوئی ہمارے مطابق نہیں چل سکتا, اور اگر ہم اس کوشش میں پڑیں گے کہ ہر کوئی ہمارے مطابق چلے, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ اسپاؤزل ریلیشن ہو, اگر ہم کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان فیکٹ آپ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو ڈرا دھمکا کر ہم ان کو پڑھا لیں گے, یا بچوں کو بے جا نوازشیں دے کر ہم اس کو پڑھائی کی طرف لے آئیں گے, تو ایکچولی میں بھی ہو بھی جائے پڑھائی کی طرف, لیکن کنٹرول کس کے ہاتھ میں آیا؟ بچے کے ہاتھ میں یا پیرنٹس کے ہاتھ میں؟ بچے کے ہاتھ میں. یہ ہے نقطہ سمجھنے والا کہ جب آپ کسی تعلق میں ہیں, چاہے وہ جو بھی ریلیشن شپ ہے آپ کا, آپ اگر کسی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حساب سے چیزیں چلیں, جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے ویسا ہونا چاہیے, اور ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے ایز اے پیرنٹ, ایز اے اسپاؤز آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن اس بات کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اگلے بندے کی بھی ایک رائے ہے, اور آپ اگلے کی لائف کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. کس حد تک؟ ہر حد تک, آخری حد تک. ایون اور اگر یہ چوائس یا ڈیسیژن فیملی لیتی ہے کہ آخری حد تک جاؤں گی, یہ کوئی بری بات ہے؟ کہاں پر یہ بری بات سے مراد کہاں پر یہ ٹھیک بات نہیں رہتی؟ یہ نیت ہونا, یہ ول ہونا بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے لوڈ ون کو سیو کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. انوسینس وے میں اپنے بچے کو ایک بہت امپورٹنٹ لیسن سے محروم کر رہے ہوتے ہیں. وہ لیسن کیا ہے کہ آپ ہار اور جیت سے اوپر ہیں. آپ کی ذات, آپ کی شخصیت, آپ کی امپورٹنس, یہ سب چیزوں سے اوپر ہے. یہاں پر ہمارے پیشنٹس بہت دفعہ بہت اچھی انسائٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو ایکچولی میں ان کو یاد آتا ہے کہ پیچھے کیا کیا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ٹائم ملتا ہے نا ان کو سوچنے کا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کر دیں, کیا کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, اور کیا ہم کر چکے, اس کو انڈو کرنے کے پلانز ان کے اندر دماغ میں بن رہے ہوتے ہیں, اور وہ شیئر کرتے ہیں فیملی سے. اور پھر ان کا بہت دل چاہتا ہے کہ وہ بہت جلدی سے یہ جو سالوں لاس کیا, بہت زیادہ نقصان کیا, اس کو جلدی سے ریکور کر لیں. اور یہ جو ایک انسائٹ ہے کہ میں نے اپنی اس پرابلم کی وجہ سے بہت نقصان کیا, بزنس کا ہو, زندگی کا ہو, پڑھائی کا ہو, اور اس کو جلدی سے ریکور کرنا چاہتی ہے, پیشنٹ چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے ریکور کرنے دینا چاہیے. ہم بات کریں پیشنٹس کی, جیسے اگر مجھے سر کہیں کہ میرا بزنس لاس ہو رہا ہے اور میرا یہاں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ایکچولی جو میں نے سیکھنا تھا وہ سیکھ چکا ہوں,
اب مجھے آپ کیا نیا سکھائیں گے؟ پچھلے کئی سالوں سے تو سیکھ ہی رہا ہوں آپ سے، ٹھیک؟ تو وہ ایک اچھے سے یہ بات اچھی نیت کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے، جو کہ ہو سکتا ہے فیکٹ ہو، اور اس میں کنڈیشن بن جاتی ہے کہ حالات ٹھیک ایسے ہو سکتے ہیں. سو اس پہ حالات ٹھیک کرنے کی طرف پہلے جانا چاہیے یا صحت ٹھیک کرنے کی طرف، یا کوئی ایسا راستہ بنانا چاہیے کہ حالات بھی ٹھیک رہوں اور صحت بھی ٹھیک ہو. ٹھیک، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مسئلے کو حل کرتے ہیں، جب بھی ہمارا پیشنٹ کسی مسئلے کو لے کر آتا ہے کہ یہاں پر رہ کر میرا ٹائم، بہت شکریہ حسن صاحب، یہاں پر رہ کر میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ رہ کر میرا یہ نقصان ہو رہا ہے، تو زیادہ تر ہم پیشنٹس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں؟ اگر کوئی پیشنٹ کہے کہ ہمارا پیسے کا لاس ہو جائے گا اور اگر ہم ٹریٹمنٹ ہی چلاتے رہیں گے تو ہم کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچہ جو فرسٹ آتا ہے، اور فرسٹ آنا ایز اے اسٹینڈرڈ، نہیں آپ کے نزدیک وہ اسٹینڈرڈ ہے تو آپ ریوارڈ کرتے ہیں نا. ایکسپیکٹ کس نے کروایا ان کو؟ اپنے تے لوگو نا، معاشرے تے نا کہہ دو. نہیں، بات وہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، باتیں نہیں کر رہی. جی ہاں، آپ کو اپنے اسٹینڈرڈس کو پہلے ریئلسٹک کرنا ہوگا کہ آپ کا بچہ فرسٹ آئے، اس کو اپریشیٹ کریں اور ریوارڈ اس کو اس چیز پہ دیں جو کہ اس کی پرسنالٹی کو سنوارنے والا ایکشن اگر وہ کوئی کرے. مثال کے طور پر آپ اس کے اندر ایک ذمہ دار رویے کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ اچھا یہ کام جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر جو بھی ایج ہے اس کی یہ کام، جیسے اگر کوئی بچہ ٹوائے سے کھیل رہا ہے تو اس کو کہیں گے یہ باسکٹ میں ڈالیں، اس کو ریوارڈ کریں. اگر وہ 6-7 سال کا ہے تو اس کو کہیں اپنے تکیے صبح اس نے خود ٹھیک کرنے ہیں، اس کو ریوارڈ کریں. ٹھیک، اور اگر وہ کھانے کی امپلس کو ڈیلے کرتا ہے اس کو ریوارڈ کرے. وہ کہے مجھے KFC کھانا ہے تو آپ انہیں کہیں کہ میں بالکل آپ کو KFC دلواؤں گا، آج نہیں فلاں دن کو. اور اگر وہ اس بات کو پیشنٹلی فالو کرے تو اس کو پھر ریوارڈ کرے. یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹ آپ کو صرف اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. یہی بات ہم پیشنٹس کی فیملی کو بتاتے ہیں، آپ نے انیبلنگ پرووکنگ نہیں کرنی، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، باقی کوئی کرے یا نہ کرے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سو جو پیرنٹس کی طرف سے ریوارڈ آتا ہے، دیکھیں یہ جو انمول ماں اور انمول باپ والی بکس ہیں، اگر آپ اس کے بیسکس کو سمجھ جائیں، دیز آر دا کلینکل میتھڈز ان مائی اوپینین، کہ آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے کہ بچوں سے ایکسپیکٹیشن آپ کیسے واضح کرتے ہیں، ان کو رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیسے ڈلیور کرتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے. گول سیٹنگ آپ بتا دیتے ہیں، ایکسپیکٹ یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ ویسے تم سے امید نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا. یہ جو پیرنٹس کے ساتھ تعلق ہے یا جو بھی آپ کا لوڈ ون ہے، اور اگر وہ ایڈکشن الکوہلزم کی بیماری میں ہے تو کو ڈیپینڈنس اس کو کہتے ہیں، جو کہ فیملی کی ایڈکشن ہے. یعنی پیشنٹ کی جو جذباتی کنڈیشن ہے وہ ڈرگ ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ اس کی ساری لائف جو ہے وہ نشے کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا اس بات کو واضح کرنے کے لیے، ہیلپ کرے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی ساری زندگی اسی ایک کیمیکل کے ارد گرد گھومتی ہے. ہاؤ؟ بغیر کسی کنڈیشن کے جو ان کی نیڈز ہیں، جیسے آپ کی افیکشن، جیسے آپ کی توجہ پیرنٹس کی، یعنی کہنے سے مراد یہ ہے ان کے گڈ بیہیویئرس کی اکنالجمنٹ. ریوارڈ یہ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے ٹینجیبل ریوارڈ کو ہی ہم ریوارڈ سمجھیں. آپ کوئی مہنگی سی چیز دلائیں، آپ کا وربلی ان کو شاباش دینا بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے. پیرنٹس کے منہ سے بچے کم شاباش کا ورڈ یوز سنتے ہیں،
ہاں اپنی طرف سے پیرنٹس ایکشن میں بتا رہے ہوتے ہیں بٹ وہ وربلائز جب نہیں کرتے تو وربلائز نہ کرنے کی وجہ سے وہ پھر ہاں 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 لیکن حوصلہ افزائی اور شاباش اس کو اچھے بیہیویئر پر ہی دینی ہے. جو ہم انمول بات کرتے ہیں انمول پیرنٹنگ کی وہ یہی ہے کہ آپ شاباش بھی اور نظر ثانی کی اپیل بھی, لیکن ان دونوں ہی چیزوں کو اس کی شخصیت سے الگ رکھیں. اس کی شخصیت انڈیپینڈنٹ انڈیویژول بہت زبردست. ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ سرٹن بیہیویئرس کے اوپر ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اور وہ بار بار کیمیکل کر رہا ہے لیکن اس کے کچھ سرٹن بیہیویئر ہے تو ہم اسیس کر لیتے ہیں یہ بندہ سیف زون میں ہے. کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں کچھ جو ریکوری کے بیہیویئرز کہلاتے ہیں, اور اگر کوئی پیشنٹ وہ فالو کر رہا ہوتا ہے اور منہ سے وہ یہ چاہے کہہ رہا ہو نشاتے میں نہیں چھڈنا, اور لیکن وہ بیہیویئرز وہ شو کر رہا ہے, تو دیز آر دا پوائنٹس جو کہ اچھی سائٹ پہ جاتے ہیں. نہیں, میئریبل بیہیویئرز اس کو کہتے ہیں. اگر سرٹن میئریبل بیہیویئرز کوئی کرتا ہے وہ ہے صرف اسیسمنٹ, نو گٹ فیلنگ, نو کامن سینس. سرٹن بیہیویئرز اگر کوئی میئریبل جو ہیں بتائے ہوئے ہیں جو کہ آپ سب کو بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرتے رہیں گے تو سیف زون میں آ جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ جتنی دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ اگر آپ اپنی ریکوری کو سیفٹی میں لانا چاہتے ہیں تو کن 5 چیزوں کو آپ نے ہمیشہ فالو کرنا ہے. مینی ٹائمز ہوئی نو موڈ آلٹرنگ سبسٹینس. اس کا مطلب ان کے لیے جیسے سگریٹ نہیں پینا, ویپ بھی نہیں کرنا, نسوار بھی نہیں لینی, تمباکو والے پان بھی نہیں کھانے, انرجی ڈرنکس بھی نہیں لینے, ویلو بھی نہیں لینے. ہو تسی کی لے رہے ہو آج کل؟ ہاں دیکھا, اس کو کہتے ہیں آنیسٹی. اس کا مطلب ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, سو آپ نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانسز نمبر 1. نمبر 2 نو سلپری فرینڈ, نو سلپری پلیس اینڈ نو سلپری ٹائم. دوسرا سیفٹی زون. نمبر 3 نو روڈ بیہیویئر. نمبر 1 سمجھ آ گئی, نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانس. چاہے آپ ہیروئن کے ایڈکشن میں ہیں اور چرس کو بھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں کبھی لگایا تو یو کین ناٹ ٹیک اٹ. سگریٹ کو بھی آپ نے چھوا بھی نہیں تھا تو یو کین ناٹ ٹیک اٹ, کیونکہ موڈ کو جو آلٹر کرنے والا سبسٹانس ہوگا اس کے لیے آپ فٹ نہیں ہیں رضا. اب وہ آج چھوڑیں کل چھوڑیں, فٹ نہیں ہیں آپ, دیٹس فور شور. ٹھیک, سو نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانس. نمبر 2 نو سلپری فرینڈ, پلیس اینڈ ٹائم. آپ گھر سے باہر ہوں گے تو وہ سلپری پلیس ہے. اچھا, گھر کے اندر بھی سم ٹائم سلپری پلیس ہوتی ہے. آپ کا واش روم ایکٹیو ایڈکشن میں, آپ کا بیڈ روم, گھر کی چھت, سٹور روم, یہ سلپری جگہیں ہوتی ہیں. لیکن سلپری جگہوں سے مراد دوستوں کے پاس, ایسے دوستوں کے پاس ملنا جہاں پر بیٹھ کر نشے ہوتے ہیں. وہ کوئی کسی دوست کا فلیٹ ہو سکتا ہے, کوئی پارٹی ہو سکتی ہے, could be any. وہ کمبائنڈ اسٹڈیز ہو سکتی ہیں, وہ قوالی نائٹ ہو سکتی ہے, وہ دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے کہ ہم ہر روز کالج یونیورسٹی میں. ہاں نہ کریں, اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے نہ کریں. اگر آپ نے اپنی لائف کو ایٹ رسک رکھ کر کچھ کرنا ہے تو اس کچھ کرنے سے پرہیز کر لیں, کچھ اور ڈھونڈ لیں. ٹھیک, سو نو سلپری فرینڈ, ٹائم اینڈ پلیس. اچھا, نمبر 3 نو روڈ بیہیویئر. لڑائی ہوگی, غور سے سمجھنی ہے بات. ہو سکتا ہے آپ کو دور دور تک ارادہ نہ ہو نشہ کرنے کا, لیکن اگر آپ روڈ ہو جاتے ہیں تو کتنے سیکنڈز میں نشہ کرنے کا ارادہ بنتا ہے؟ کتنے سیکنڈز میں؟ سفیان بتائیں گے. جی, سیکنڈ کی بات, 5 سے 10 سیکنڈ میں موڈ خراب ہونے کی وجہ سے نشے کی طرف سوچ چلی جاتی ہے. میں آپ کو بس یہ سیف زون بتا رہی ہوں
کہ اگر آپ اس کو فالو کرتے رہیں, مطلب جیسے اگلی بات بھی ہے نا کہ اگر آپ ان 3-4 چیزوں, نو سلپری فرینڈ اینڈ پلیس, نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانسز, آپ کا تو اسی پہ فالو ہونا چاہیے نا, نو موڈ آلٹرنگ سبسٹانسز, اور اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو باقی چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. ٹھیک. نمبر 4 فالو اپس پہ آنا, جیسا بھی ڈیزائن آپ کا بنا ہے. اینڈ 5 دوائیاں سپرویژن میں لینا اگر دوائیاں آپ کو پرسکرائب ہیں تو. سو اف یو فالو دیز 5 ریکوری اسٹیپس اینڈ اسٹینڈس تو سیف زون ہے. ٹھیک. اب آپ کو ایک اسٹینڈ اسٹیپ آؤٹ کروا دیتا ہے, دوسرا اسٹینڈ کیا کرتا ہے, اسٹیپ ان کروا دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. مجھے لگتا ہے آپ نے شاید کچھ ویلیو بنائی ہوئی ہے اپنی ریکوری کی, جیسے آپ شیئر اوپنلی کرتے ہیں فوراً سے. یہ تو ایک نئی ہے نا چیز آپ کی ریکوری میں اس دفعہ, کہ آپ فوراً سے مدد کے لیے پکار لیتے ہیں, وچ از اے گڈ سائن. سو میئریبل بیہیویئرز یہ ہیں کہ کوئی کتنی جلدی مدد کی طرف آتا ہے. ٹھیک. کوئی مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہے یا اپنے حساب سے مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ یہ کرے. مسئلہ تو ہوتا ہے کیونکہ فیملی میں ایکسیپٹنس ختم ہو گئی ہوتی ہے. نہیں, جیسے مسئلہ حل یہاں پر ہو کہ میرے پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے یا میرے بزنس کا لاس ہو رہا ہے. ٹھیک. اور مسئلہ یہ ہو کہ اچھا مجھے کالز کرنی ہوتی ہیں, تو ہم پوچھ کے اور کوئی سیفٹی کو انشور کر کے ہم کہیں کہ اچھا آپ کالز کر لیا کریں. کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں پہ نہیں, مجھے گھر بھیجیں گے تو مسئلہ سارا حل ہوگا. سو وین یو گیو دا پلان اور ٹریٹمنٹ کو سبوٹاج کر کے تو دیٹس کریٹ پرابلم ان فیکٹ. ٹھیک. سو میئریبل بیہیویئرز ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ بالکل بھی, جیسے اگر میں کہوں کہ اچھا یہ ایز اے تھراپسٹ میں ان سے ایک ایکسپیکٹیشن رکھوں یہ نہیں کرنا, اور وہ کہیں کہ جی مس اب نہیں کرتے, دیٹس دا گڈ سائن. چاہے وہ کرے نا, چاہے وہ کرے نا, کہ ان فرنٹ آف اس ایٹ لیسٹ وہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور پھر بعد میں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم پھر کہہ دیتے ہیں. کیا ہوگا پھر ایک فائن ڈے پر کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک. سو کمپلائنس اور یہ جو سٹینڈز میں نے بتائے, یہ 4-5 چیزیں ہیں جو اگر پیشنٹ یہ فالو کرتا ہے اور درمیان میں ڈنڈی بھی مار لیتا ہے تو اٹس اوکے ود دیٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ایک اچھی ڈائریکشن کو پکڑ لے گا. آپ یا پیشنٹس کی فیملی رادر ہم بھی ایسی ایکسپیکٹیشن آپ سے نہیں رکھتے کہ آپ 100% سچ ہی بولیں گے. کہ آپ کہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ سچ بولنا شروع ہو گیا ہے, پیشنٹ سچ کب بولنا شروع ہوتا ہے, بات نہیں سمجھ, ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, اور جو 100 دن آپ نے گزارے اس وقت تو سمجھ تھی نا. یہ لیکن 2 دفعہ ہارون صاحب خود, حالانکہ ان کو بھی انڈور رہنا پسند نہیں ہے. ٹھیک. ایک دفعہ یہ خود آئے کہ مجھے کریونگز ہو رہی ہیں, مجھ سے کچھ ہو جائے گا, آئی ہیو ٹو بی ہیئر. ڈاکٹر صاحب نے کہا مور دین ویلکم. پھر ایک دفعہ کل انہوں نے کر کے بتا دیا کہ میں نے یہ کر لیا, تو ہم نے ان کو کہا اب جب کوئی ڈرگ کر لیتا ہے تو کیسے اس کے اس ڈر کو ختم کریں. بائی آپ نشہ کرتے رہیں, ہم آپ کو انڈور نہیں کریں گے. اینڈ یو نیور نو کہ آپ کہہ دیں ان کو, جیسے لاسٹ سیشن میں ڈاکٹر صاحب نے ایس او پیز کی بات, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ہی طریقہ ہے ہارٹ فیلنگز کے ساتھ کا, لیکن مان لی نا بات, تو آئندہ آنے والے دنوں میں یو ول بی بیٹر, کیونکہ اس اسٹیٹ میں یو کین سے اینی تھنگ. لیکن بات یہ ہے کہ اب ایک پیشنٹ کی ضرورت انڈور ہے. آپ بتا دیں جن لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے انڈور سے, وہ گائیڈ کر دیں تاکہ ہم اسٹریٹجی کو چینج کر سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کی ضرورت ہے. میں پہلے اس بات کو کریں, کیونکہ جب کوئی نشہ کر لیتا ہے تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اس کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ انڈور ہوگا, کیونکہ اگر وہ اتنا کنٹرول وے میں کر سکتا تو وہ ایڈکٹ نہ ہوتا. اور اگر وہ ایک دفعہ کر کے کہتا ہے کہ اب آئی کین ناٹ, آئی کین مینیج, تو یہ ڈینائل ہے.
یا بہت توجہ چاہوں گی آپ سب کی, ایک دفعہ یہاں سے گئے, اس دن یورین سیمپل ہوا, اگلے دن ایسے ذہن میں آئے گا کہ ہونتے کوئی اگلے ہفتے ہی ہوئے گا, آج میں کر لیتا ہوں, اور اگلے 3-4 دنوں میں یہ میری باڈی سے چلا جائے گا. ٹھیک, آپ اس وقت تک ولنگ ویز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, آپ اس وقت تک ولنگ ویز نہیں آنا چاہتے جب تک آپ کے حساب سے آپ کی باڈی سے نشہ نہیں چلا جاتا. اب یہاں پر ہی ڈیزیز کانسیپٹ کا لیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نشے کا پتہ صرف یورین سیمپل سے چلتا ہے. آپ کو جس دن میں نے کہا ہے کہ یورین سیمپل لیں, اس سے پہلے میں نے کہا تھا نا یورین سیمپل لیں, اینڈ یو ور ڈوئنگ ویری گڈ. جس دن آپ کا یورین سیمپل ہوا 13 کو, میرے کہنے پہ ہوا, اس سے پہلے کتنی زبردست چیزیں چل رہی, اس کے بعد بھی زبردست چل رہی تھی. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے کہ یورین سیمپل سے ہی ہمیں یا فیملی کو پتہ چلتا ہے, ہمیں چھوڑ دیں, فیملی کو ایسے پتہ چلتا ہے جب پیشنٹ نے ڈرگ کیا. نہیں, ہم نے نہیں, پہلے ہی لیب کے ریزلٹ غلط ہو سکتے ہیں, فیملی کے نہیں ہو سکتے. کہ آپ ایک جیسے اس دفعہ کے انڈور سے ایک چیز واضح نظر آئی کہ آپ دوستوں کو نہ نہیں کہہ پاتے. دیکھیے, آپ نے کہا کہ پہلے جب آپ نشہ کر کے آئے تو آپ کی فیملی کی خواہش تھی کہ ان کو زیادہ دن رکھیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, 10 days رکھیں گے, اور اس کے بعد کسی بھی کنڈیشن کو لگائے بغیر آپ کو آؤٹ ڈور کر دیا گیا. اس پہ ذمہ داری کس پہ آتی تھی زیادہ؟ آپ پہ. آپ نبھا پائے؟ نہیں نبھا پائے. پلیز اس بات کو سمجھیں, کوئی ویر نہیں ہے, پیشنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. مل بیٹھ کر ہم بات کرتے, اور ابھی بھی کرتے ہیں. آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے, آپ کے مسئلے کا حل یہی ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں آ رہا. آپ سمجھ نہیں رہے کہ جب کسی کا انڈور بنتا ہے تو اس کو انڈور رکھنا اس کی ضرورت ہوتی ہے, چوائس نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کیا کہ آپ نے کہا کہ یہاں ہمارے ساتھ اپروچ کرنے میں آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ انڈور کر دیں گے. اب مجھے ہماری مشکل کو آسان کریں. جب ایک مریض کا بنتا ہی انڈور ہے تو ہم اس کے آؤٹ ڈور میں کیسے ڈیل کر لیں, کیونکہ آؤٹ ڈور میں وہ ایک پیشنٹ کو ہم نے کہا کہ آپ کو انڈور کرنا ہے, تو اس پیشنٹ نے کہا کہ ایک آخری سگریٹ مجھے پینے دیں. مائنڈ ایسے کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے انڈور ہونا ہے تو میں رج کے نشہ کر لاں, پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر درد ہے اور اس کی گولی ہے. اب میں اس پہ کون سی میں ڈاکٹر سے میں کوئی ریزن مانگوں, یہ آپ پیناڈول کیوں دے رہے ہیں, مجھے پیناڈول کے بغیر ٹھیک کریں. نا سی دا نیڈ آف دا ٹریٹمنٹ. میں کہوں کہ آپ بلا کر 4 گھنٹے مجھ سے باتیں کریں اور میرا سر درد ٹھیک کریں, گولی نہیں میں لے سکتی, کیونکہ گولی سے مجھے الرجی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں عبداللہ, یہی تو بات ہے, آپ لیک کرتے ہیں, آپ ڈیزیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ابھی تک, کہ آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے انڈور چوائس ہے. میں آپ کو یہ ہمبلی بتانا چاہ رہی ہوں, اٹ از ناٹ اے چوائس. نہیں کیا, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. بات سمجھیں کہ آپ اگر انڈور میں ہیں تو انڈور ہی بنے گا, نہ فیملی اور نہ پیشنٹ یہ گائیڈ نہیں کر سکتا کہ اب انڈور ہیں یا اب آؤٹ ڈور ہے. دیکھیں, ایک پیشنٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا, مس شمائلہ سے بات کروں گا, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. ٹھیک, ہم نے ان سے کہا کہ چلیں, کہتے میں انڈور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ 6 دن لگاتار آتے رہے. آج وہ پیشنٹ نہیں ہے, نہیں تو میں ان کے سامنے یہ بات کر لیتی. میں نے کہا آپ 6 days a week آئیں, اتنے دن آپ آتے رہیں. اور چونکہ وہ کوئی ایک سلپ ہوا تھا ان کا, اور انہوں نے فیملی نے بتایا, تو انہوں نے کہا جی بات کریں جا کر. میں نے ان کو کہا کہ آ کر بات کریں. اور جب وہ بات کرنے آئے اور میں نے ان کو کہا کہ اچھا, کہتے ہیں اس میں بہت مطلب میں اچھا فیل نہیں کر رہا, مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, کہتے بٹ میں انڈور میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گا, ان کی فیملی بھی کمفرٹیبل. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ 6 دن آ جائیں.
وہ 6 دن نہیں آ سکے. وہ 6 دن نہیں آ سکے. کبھی کوئی کام ہوتا تھا ان کی, کوئی بزنس میٹنگ, کبھی کسی فیملی ممبر کو لے کے جانا, اور وہ فل فلیج ریلیپس کر کے ہمارے پاس آئے. Who is responsible for that? I'm asking, who is responsible for that? ٹھیک, جب وہ ریکمینڈیشن کو نہیں مان رہے, جب ہم کسی پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ کی فیملی سے میری بات ہوئی, میں نے کب سے ریکمینڈ کیا ہوا ہے ان کو لے کر آئیں, آپ کی رسپانس کیا ہوتا ہے اس پہ؟ نہیں, اب یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ بات اس وقت کی ہے جب آپ کو چپ ملی تھی. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں, ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں. آپ کہیں کہ میں نے 1 سگریٹ پیا ہے, کسی کو 1 سگریٹ بھی بہت کرائسس میں لے کے جا سکتا ہے, اس کا سائیکوسس ہٹ ہو سکتا ہے. ہو ول ڈیسائیڈ دیٹ؟ میں اور آپ. اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں, اس کے اکارڈنگلی فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ان بائزڈ وے میں اس انفارمیشن کو لیں ایز اے تھرڈ پرسن, یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جنرل کرائٹیریا میں نے نہیں بنایا, ایک سیٹ اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ جب پیشنٹ کی ذات اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں کی ذات کو خطرہ ہو, اس کو آؤٹ ڈور نہیں کیا جا سکتا. انس صاحب سنیں کہ آؤٹ ڈور میں کون آتا ہے پیشنٹ, اور انڈور میں. انڈور میں وہ پیشنٹ آتے ہیں جن کو ان کی ذات سے یا ان سے کسی کی ذات کو خطرہ ہو. ٹھیک, جب کرائسس ہو رہے ہوں, جب ایوری تھنگ از تباہ جس کو کہتے ہیں, ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو دن بدن. ہونے والی تو ذرا کم ہی آتے ہیں فیملیز, ہو چکی پہ ذرا زیادہ آتے ہیں. یعنی جو بھی 4 ڈومینز ہیں وہ بربادی کی طرف جا رہے ہوں, صحت, جسمانی صحت, ذہنی صحت, تعلقات اور روحانی صحت. اگر یہ ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں, کرائسس ہیں, نقصانات ہے, خطرہ ہے, تو سیف زون میں لانا, انڈور میں لانا نیسسری سٹیپ ہوتا ہے. آؤٹ ڈور میں وہ پیشنٹ آتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے, آئی کین ناٹ کنٹرول, میں جا کے بات کرتا ہوں اور جو ڈاکٹر مجھے کہے گا میں اس کو مانوں گا. Now you got the point? ڈاکٹر کو جا کے یہ نہیں کہتے کہ اے کرو گے تو کٹی ہوئے گی, اے کرو گے تو دوستی ہوئے گی. اب اگر پیشنٹ اس کرائسس میں نہیں ہے کہ کسی کو خطرہ نہیں ہے, تو مے بی ان کو انڈور کی ضرورت نہ پڑے until unless وہ فساد نہ کریں تو. ٹھیک ہے جی, یہاں پر فیملی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ, دے ہیو ٹو, جیسے آپ سب نے پہلے مل کر ان کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کی, ان کو منایا, اب بھی آپ مل بیٹھ کر. اب پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ فیملی کا ایک ممبر ہو سکتا ہے اس کو وارننگ سائن یا الارم سمجھ رہا ہو, دوسرا ہو سکتا ہے کہ نشہ تو نہیں کر رہا نا, چلو خیر ہے. ٹھیک, سو یہاں پر فیملی رول آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت ہی رسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ, پیشنٹ کی مرضی اور پیشنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے بات نہ ماننے کی, یہ پتہ ہے کہاں سے آتی ہے؟ فیملی سے. پیشنٹ کی جو اپنی مرضی کرنے کی طاقت ہے نا, اپنی منوانے کی جو طاقت ہے, وہ فیملی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. پیشنٹ کی مرضیاں کرنے کی طاقت فیملی کی, جس کہتے ہیں نا طوطے میں جان ہونا, یہ طوطے میں جان والی بات ہے. نہیں, آپ مجھے بتائیں آپ اپنی بات کیوں منواتے ہیں؟ یا تو لاڈ پیار سے یا دھمکی سے. ٹھیک, اور آپ اس بندے سے بات منوائیں گے جن کو آپ کو پتا ہو کہ اینے گل نہیں مننی. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس بندے سے بات منواتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے. اچھا, آپ ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ بات مان لے گا اور یہ بندہ نہیں. سو ایکچولی میں یہ جو طاقت ہے جو پیشنٹ بات نہیں مانتے, اصل میں یہ فیملیز کے پاس ہے. فیملیز کو یہ جاننا ہے کہ کیسے ان کی اس طاقت کو وہ کم کریں. اور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہ پرووک کریں گے تو طاقت ملے گی. ویسے میں نے نشہ نہیں کرنا تھا, آپ پرووک کرتی ہیں تو میں پھر نشہ کرتا ہوں. انیبل کریں گے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. اور کہیں نہ کہیں پر فیملی کی ایموشنل سٹیبلٹی پیشنٹ کی ریکوری کے لیے لازمی ہو جاتی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ پیشنٹ کی
ریکوری فیملی کی اسٹیبلٹی اور ایموشنل ریکوری ان کی بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہم پیشنٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ 100% چیزوں کو آنیسٹی کو یا جو بھی رولز ہیں اس کو لے کے چلیں, تو ہم فیملی سے بھی یہ اتنی جلد یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ بھی 100% چیزوں کو لے کر چلیں اور اپنی ایموشنل ایٹ لیسٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں مانتا, اس کو احساس کیوں نہیں ہے, یہ اپنی ہی کیوں کرتا رہتا ہے, یہ کب سمجھے گا, یہ کب بات مانے گا. یہاں پر فیملی کو بتانا ہے وہ جو طاقت کی بات ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں جانا, اب میں نے ہفتے میں اتنے دن جانا ہے اور میں نے دوائیاں نہیں کھانی, میری دوائیاں کم کروائیں. تو یہ اتنے کانفیڈنس سے وہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پورا یقین ہے کہ آپ یہ کریں گے, اور اگر ان کو یہ یقین نہ ہو تو وہ آپ سے نہ کہیں, یا آپ سے نہیں کہیں گے یا اس فیملی ممبر سے کہیں گے جس پہ اس کو پورا یقین ہے. سو اگر آپ پیشنٹ کے جیسے آنسو نکلتے ہیں اور فیملی میٹنگ میں ان کے آنسو آپ کے آنسو کا سبب بن جاتے ہیں, تو پیشنٹ کو کیا میسج جاتا ہے؟ میری بات مانی جائے گی. کہ ان کو پتہ ہے کہ فیشل ایکسپریشن آف دا فیملی ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ اب میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو فیملی کی جو اسٹیبلٹی ہے یا ریکوری کہہ لیں رادر, وہ بہت ضروری ہے پیشنٹ کی ریکوری کے لیے. اگر کوئی فیملی یہ سوچتی ہے کہ یہی ٹھیک رہے, یہی 2 سال یہاں پر آتا رہے, ہمیں مت بلائیں, تو میں آپ کو بتاؤں یہ وہ جو ڈرائی ڈرنک ہم پیشنٹس کے لیے کہتے ہیں نا, فیملی بھی اس طرح کی کیفیات سے گزرتی ہے کہ وہ چڑھ جاتی ہے, وہ ہمیشہ اس خوف میں رہتی ہے. میں کل ایک ایسے پیشنٹ کے فادر سے ملی, یعنی دونوں پیرنٹس سے ملی تھی, لیکن مجھے فادر کے اندر وہ جو ڈرائی ڈرنک والے سمٹمز ہیں نا وہ نظر آئے کہ بچہ ریکوری میں ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. ان کو آج بھی یہ غم ہے کہ میں اچیور, میں نے اسکریچ سے شروع کیا, میں نے اتنا ایک نام بنایا اور اس نے یہ کیوں کیا. اٹس بین 3 years. اب کوئی تازہ لاس نہیں ہے ان کا, لیکن وہ ابھی تک خود پچھلے دنوں ان کو سائیکیٹرسٹ نے میڈیسن پرسکرائب کی, ان کی نیند اڑ گئی, اب کوئی وہ ڈرگز نہیں کر رہے. تو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی, ان کو سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کرنا پڑا. پھر ان کی وائف نے مشورہ دیا کہ ہم ولنگ ویز جاتے ہیں, اور یہ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. بیک آف دا مائنڈ ایک ڈر یہ تھا کہ یہ دوبارہ نہ کر لے, اور دوسرا غم یہ تھا کہ یہ کیوں ہوا اور میرے ساتھ کیوں ہوا. اور یہ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ پر بھی کام کرتا رہا, ڈرگز میرے سامنے رہی, مجھے پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ نشہ کرتا ہے, میں کیسے اگنورنٹ رہا اس بات سے. سو جو بات آپ سب سے کرتے ہیں ہم, جو تھرسڈے کے سیشن میں میری کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کی جو تکلیفیں ہیں اگر اس پہ دھیان 100% کر لیں فی الحال, تو پیشنٹ کی جو ریکوری ہے اس میں آپ سپورٹ آسانی سے کر سکیں گے. لیکن اگر آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ, اپنی ریلیشن شپ کے اوپر, باقی لوگوں کے ساتھ تعلق, آپ کی باقی زندگی کے معاملات, ان پہ غور نہیں کرتے, اینڈ آل دا ٹائم آپ کی زندگی ڈیزائن ہوتی رہتی ہے اب میں نے اس کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, اب میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, اب میں نے کیسے اس کو دھمکی دینی ہے, اب میں نے کیسے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ یہ سدھر جائے. فیملی کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں پر جذباتی صحت ایٹ رسک آ جاتی ہے, کیوں ان کا ابھی بھی دھیان اس طرف زیادہ رہتا ہے, یہ نہ کچھ کر لیں. آپ کیسے ڈیل کریں گے اس کی لرننگ میں کب آنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کچھ کر لے گا تو ایز اے فیملی آپ نے کیا کرنا ہے, اس بارے میں اکوپڈ ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ بہت ساری فیملیز بھی سیکھ رہی ہیں. اور پیشنٹ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں, وہ ریزسٹنس نہیں دیتے, یہ آگے بڑھنے کا سائن ہے.
although وہ نشہ کر لیتے ہیں which is not a good sign, اور ہم اس کو کوئی ری انفورس بھی نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی نشہ کر کے اپروچ کرتا ہے ہیلپ کو تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایمان تبدیل ہو چکا ہوا ہے, ابھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ٹھیک. لیکن اگر کوئی نشہ کر کے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور علاج سے دور بھاگ جاتا ہے, اور کوئی جو اس کو علاج کا کہتا ہے وہ اس سے بھی دور بھاگ جاتا ہے, تو دس از دا سائن کہ ابھی ایمان نہیں بدلا. سو فیملی کو اپنی تکلیف کو ریزالو کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے, جو کہ ہم 100% نہیں, ایکچولی اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ فیملی پہلے ریلیپس کرتی ہے اور پیشنٹ بعد میں, اور اگر پیشنٹ کی ریکوری ہونی ہے تو فیملی نے پہلے ریکوری میں آنا ہے اور پیشنٹ نے بعد میں.